بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 267 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 261 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 261 ہے، اذا لبستم وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ۔ إِذَا لَبِثْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ۔ إِذَا لَبِثْتُمْ جب تم پہنو، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ اور جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا بس شروع کرو، بِمَيَامِنِكُمْ اپنے دائیں سے۔ اِذَا لَبِثْتُمْ جب تم پہنو، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ اور جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا پس شروع کرو، بِمَيَامِنِكُمْ اپنے داہنی طرف سے یا اپنے دائیں سے۔ اب یہاں پر لبستم سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے ماضی معلوم، صحیح اسباب سمع یسمعو، جیسے لبس یلبس لبسن بمعنی پوشاک پہننا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31 میں ہے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور وہ لوگ پہنیں گے سبز کپڑے۔ جبکہ باب ضرب یضربو سے لبس یلبس لبسن بمعنی خلط ملط کرنا، مشتبہ بنانا، گڈ مڈ کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ہے، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تم لوگ کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ۔ پھر آگے جا کر توضأتم سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے ماضی معلوم، مثال بابی اسباب تفعل، جیسے توضأ یتوضأ توضؤا بمعنی وضو کرنا۔ ابدؤ سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، محموز اللام، اسباب فتح یفتح، جیسے بدأ یبدأ بدءا و بدأتا بمعنی پیدا ہونا، شروع ہونا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، کما بدأکم تعودون جیسے اس نے ابتدا کی تمہاری، ویسے ہی تم لوگ لوٹو گے۔ میامن یہ جمع ہے میمنتن کی، بمعنی دایاں، داہنی جانب۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب سنن الوضوء سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث پاک میں
وضو اور لباس کا ایک ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ ان اعمال میں دائیں طرف کا خیال رہے، یعنی دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ علماء کرام نے ان جیسی روایات سے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرف و بزرگی کے قبیل سے ہو اس کو دائیں طرف سے، اور جو بزرگی کے قبیل سے نہ ہو اس کو بائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ملتی ہے۔ اور جو شرافت کے قبیل میں سے نہیں اس کو بائیں طرف سے شروع کیا جائے، مثلا بیت الخلاء میں جانا، بازار جانا، مسجد سے باہر نکلنا، کپڑا اتارنا، جوتے اتارنا وغیرہ۔ ان چیزوں کا بائیں طرف سے شروع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دائیں طرف کی تکریم و احترام ہو جائے۔ مثال کے طور پر مسجد سے نکلتے وقت جب بندہ بائیں پاؤں کو پہلے نکالتا ہے تو اس سے دائیں پاؤں کی تعظیم و تکریم ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ دیر شرف والی جگہ پر یعنی مسجد پر رہا۔ اسی طرح علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دائیں طرف والی چیز میں فضیلت ہے، بس وہ ہمسایہ جو دائیں طرف والا ہے وہ بائیں طرف والے سے مقدم ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم۔ اذا کلمہ شرط، لبستم پہلے ماضی، سیاہ جمع مذکر مخاطب، اور اس میں تم ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے ضمیری فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ اذا پھر سے کلمہ شرط، اور توضأتم بترکیب السابق پہلے ماضی ہے اور اس میں تم ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے ضمیری فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ ہوا بھائی جملہ معطوفہ ہو کر شرط۔ فابدؤ فا جزائیہ، ابدؤ پہلے امر حاضر، اور اس میں واو ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل جمع کے لیے، پھر بمیامنکم اس میں با جارہ، میامن مضاف اور کم ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ابدؤ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیری فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔